کہ جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے تو عمل اس کا بند ہو جاتا ہے، عمل کا ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتوں میں زندگی میں اس کے کیے ہوئے ایک بار کے عمل، چند بار کے عمل کا ثواب مستقل ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی وہ تمام شکلیں ہیں جن میں مدرسے کو چندہ دینا، مسجد بنوانا، کنواں کھودوا دینا، رفائی کسی طرح کا کام کر دینا صدقہ جاریہ کی شکل ہے۔ آدمی ایک بار بنا دیتا ہے، مسجد میں ایک پنکھا لگا دے، مسجد میں ایک اے سی لگا دے، مسجد میں کوئی بھی اور کام کروا دے، پانی کا نظم کر دے، ایک بار کرتا ہے، لیکن جب تک اس سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کو پڑھا دے، کسی کو لکھا دے، کوئی مفید بات بتا دے تو اس بات کا ثواب بھی اس کو مستقل ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کی تربیت کر دے، اپنے بیٹے کو نیک بنا دے، تو نیک بنانے کے نتیجے میں جب تک بیٹا نیک بن کر نیکی کے کام کرتا رہے گا، والد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یوں سمجھیے کہ والدین کی تو ذمہ داری بھی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر والد کی اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن، اور اگر عقیقہ نہ کرنا ہو تو پہلے ہی دن اس کا کوئی مناسب نام رکھ دے۔ نام رکھنے کے بارے میں حدیث پاک میں بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک زمانے تک اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ بچہ اگر منگل کو پیدا ہوا تو منگلو نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا تو جمعہ نام رکھ دیا، شب برات کے دن پیدا ہوا شوراتی نام رکھ دیا، رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا رمضانی رکھ دیا۔ بلکہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ بچے کی پیدائش پر قرآن کھولتے تھے، وضو کرتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے اور انگلی رکھ دیتے تھے۔ جس حرف پر انگلی پڑ جاتی تھی وہی نام رکھ دیا جاتا تھا۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نام ففروا الی اللہ ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نام هل ينظرون ہے، کتنی لڑکیوں کا آج کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا قرآن میں تُعِدُّ مَن تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ تو من تشاء نام رکھا گیا۔ حالانکہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قاضی پڑوسی تھا، اس نے 2 گدھے خریدے۔ ایک گدھے کا نام العیاذ باللہ حضرت ابو بکر رکھا اور ایک کا نام العیاذ باللہ حضرت عمر رکھا۔ چند ہی دن میں ایک گدھے نے اتنی زور سے اس کو مارا کہ وہ مر گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحقیق کرو، اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، اس نے نہیں مارا ہوگا جس نے ابو بکر جس کا نام ابو بکر ہوگا۔ اب واقعی اسی نے مارا تو نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی، ایک تابعی ہے جو ایک صحابی کے لڑکے بھی ہیں، ایک صحابی کے پوتے بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ اگر یہ صحیح نکلے تو صحیح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حضور جو صحابی ہیں ان کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی رہتے ہیں سخت زمین، غیر برابر زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ نام بدل لو، سہل نام رکھ لو۔ انہوں نے منع کر دیا، معذرت کر لی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کی مزاج میں نام کی وجہ سے جو سختی ہے وہ سختی نہ ہو۔ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ تعلیم و تربیت کی ہے۔ تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم بنانا، مفتی بنانا، محدث بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، ان چیزوں کو بنانا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ عالم بننا، عالم بننا، مفتی بننا، محدث بننا، مفسر بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، قوم و ملت کو جن جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم کو سیکھنا، اتنے لوگوں کا سیکھنا جس سے ملک اور ملت کی ضرورت پوری ہو جائے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے فرض جو ہے ادا کر سکے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ جاننا فرض ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ جاننا فرض رہے گا کہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے۔ والدین اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور بچہ ولد صالح بنے گا تو اس کے نتیجے میں جب تک یہ بچہ صالح رہے گا، یہ دعا کرنا ضروری نہیں ہے، دعا کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ دعا نہیں کرتا لیکن والد نے بچے کو نیک بنا دیا تو اسی نیک بنانے سے وہ سب سے جانے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ مثلا، زکوٰۃ اگر جو ہے کسی عام آدمی کو دی جائے، زکوٰۃ دینے کی نیت کرنے سے زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ اپنے سگے بھائی کو دی جائے، سگی بہن کو دیا جائے اور نیت یہ ہو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ زکوٰۃ کے نتیجے میں 2 عمل کا ثواب ملے گا، ایک عمل زکوٰۃ دینے کا اور ایک عمل بھائی کی مدد کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم اگر مدرسے میں دیتے ہیں تو اسی صورت میں ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک اشاعت علم دین کا ثواب ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ طویل عرصے سے مجھے جو ہے احساس ہے کہ میں بہت گاڑی اردو پروگرام کا رہنے والا ہوں اور آپ آسان اردو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کے لیے میرا بیان ویسے ہی ہے جیسے جمعے کا خطبہ آنے والا ہوتا۔ بنگال سے ایک صاحب کے عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، واپس آنے کے بعد کہا کہ مکہ مکرمہ میں صرف اذان اور نماز بنگالی میں ہوتی ہے، اب بقیہ جو سب پتہ نہیں کس زبان میں بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میری باتیں غیر مفہوم ہیں، اس لیے میں بہت طویل کوئی بات نہ کر کے آخر میں ایک نصیحت کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ابھی عصر بعد مولانا عبید القادری صاحب کے ایک عزیز نے مجھے یہ بتایا کہ مولانا نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ روزانہ 2 رکعت جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نصیحت کریں گے، میں نے کہا کہ میں اسی نصیحت کو برقرار رکھتا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمیشہ 24 گھنٹے میں بے شمار ہم سے گناہ ہوتے رہتے، 24 گھنٹے میں بے شمار گناہ ہوتے رہتے، 24 گھنٹے میں بے شمار ہم کو ضرورت رہتی ہے، اللہ سے بھی ضرورت رہتی ہے اور ضرورت یہ رہتی ہے کہ اللہ کے ذریعے سے کسی بندوں سے ضرورت بھی آنے کرے۔ 24 گھنٹے میں ہم اللہ کے بے شمار انعامات سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز میں تکافل یعنی 2 رکعت میں کئی نمازوں کی نیت کی جا سکتی ہے، 2 رکعت میں 6 رکعت کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں لازمی 2 رکعت پڑھیں گے اور اس 2 رکعت کو صلاۃ التوبہ بھی بنا لیں گے، صلاۃ الحاجت بھی بنا لیں گے، صلاۃ الشکر بنا لیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس کی برکات اور اس کے فوائد سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔
بہت زیادہ آگے بڑھیں. ہم لوگ اپنی زندگی